الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی پارہ نمبر 3 کی آل عمران سورت اور آیت نمبر ہے 7۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا رب وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب اتاری، هو الذی انزل علیک الکتاب، رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن پاک۔ منہ آیات محکمات، اور اس کتاب میں کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھ ہے، وہ اس اشتباہ والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں یعنی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اور کس لیے یہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کے معنی ڈھونڈنے کو۔ اور فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی 2 قسموں پر ہیں۔ ایک آیات، کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ اور محکمات وہ بالکل واضح آیات ہیں اور متشابہات ہیں کچھ۔ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں؟
تو متشابہات علماء نے بیان فرمایا کہ متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی یا تو ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر اس کا ظاہری معنی جانتے بھی ہیں تو اس کا حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا حقیقی معنی معلوم ہے۔ ان آیات کے پیچھے پڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانا اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے۔ ان آیات کے پیچھے پڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو آیات مشابہات دو قسم پر ہوئی، ایک تو وہی ہے نا کہ جس کا ہم معنی بالکل جانتے ہی نہیں ہیں، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے سورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے حروف ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم حامیم عین سین قاف، الف لام را، اس طرح یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں اور اس کا معنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس میں اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کا معنی ظاہر نہیں فرمایا۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، ان کا ظاہری معنی تو ہم لغت سے جان سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی معنی اگر ظاہری معنی مراد لیں تو پھر بہت بڑا بگاڑ لازم آ جائے گا، اور ظاہری معنی پر ہم اعتقاد نہیں رکھ سکتے، اور اب اس کا حقیقی معنی ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کی حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا گیا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اسی طرح فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، جس طرف بھی رخ کرو، اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو ظاہری الفاظ کے اعتبار سے اس کا معنی یہی بنتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے انسان کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے جیسے انسان کا چہرہ ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، جسم ہونا یہ انسان کی صفت ہے، اور جسم حادث ہوتا ہے، یہ متغیر ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اللہ کی ذات قدیم ہے۔ تو اس کے حقیقی معنی کیا ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اس کے حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ تو متشابہات کی یہ دو قسمیں ہیں۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، اور متشابہات جو ہیں ان پر ایمان لانے کا حکم ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں گے۔ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ فرمایا متشابہات کے پیچھے وہی پڑتا ہے کہ جس کے دل میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے۔ اور دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ محکمات ہیں۔ اب پھر محکم کی بھی دو قسمیں ہیں، محکم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں، ایک وہ کہ جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، کہ عام اہل لغت، عام عربی جو ہوتے ہیں، جو لغت کو جانتے ہیں، وہ لغت سے اس کا معنی دیکھ کر اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ بالکل محکم آیت ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی موجود نہیں ہے، مفہوم بالکل واضح ہے۔ اور بعض آیات جو محکمات میں سے ہیں وہ ہیں کہ جن میں متشابہات کی طرح پیچیدگی تو نہیں ہے، لیکن بالکل ان کا مفہوم ظاہر بھی نہیں ہے،
اس میں ہمیں غور و فکر کی حاجت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. جیسے احکام کی آیات ہیں، فقہی احکام جن آیات سے نکالے جاتے ہیں، ثابت کیے جاتے ہیں، وہ آیات ان معنی میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کا جو استنباط ہوتا ہے، وہ آیات جو ہیں ان آیات کو تفسیر کی حاجت ہوتی ہے کہ تفسیر سے جانا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور تفسیر سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے مطالب کیا بیان کیے، معانی کیا بیان کیے، صحابہ نے کیا سمجھے، اور پھر امت کے جو علماء ہیں ان کا کس معنی پر اتفاق ہوا. تو ان آیات میں ہمیں تفسیر کی حاجت پڑتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ہمیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج کل کے دور کا جو ایک فتنہ ہے، لوگوں کو جری اور بے باک کیا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ مولوی تمہیں قرآن پڑھنے نہیں دیتے، تم قرآن خود پڑھو، تھوڑی سی عربی سیکھ لو اور قرآن کی آیتوں پر چل دوڑو، جیسے جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کا ترجمہ کر لے، جیسے جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کا مفہوم بیان کر لے. بلکہ ایک بدبخت کو تو میں نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ قرآن کا اصل معنی اور مفہوم وہ ہے جو یہود و نصارہ پڑھ کر سمجھیں گے. معاذ اللہ، وہ اصل مفہوم ہے. وہ کہلوا مسلمان رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ قرآن میں ساری آیتیں محکم نہیں ہیں، ساروں کا مفہوم واضح نہیں، بلکہ کچھ متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں. متشابہات کے پیچھے پڑھنے کا حکم نہیں. اب متشابہات پورے قرآن میں سے کون کون سی آیتیں ہیں؟ اگر تمہیں کہتے ہو کہ علماء کی حاجت نہیں ہے، ہم خود ہی معنی سمجھ سکتے ہیں، ہم خود ہی قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، تو بتاؤ پھر قرآن کے اندر کون کون سی متشابہات آیات ہیں؟ تو لا محالہ ہمیں علماء کے دامن کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں پتہ چلے متشابہات کون کون سی آیات ہیں. رب نے جن آیات کو متشابہات فرمایا ہے وہ کون سی آیات ہیں، اور ان کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، ان کے مفہوم کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا. رب نے منع فرمایا، فرمایا اس کے پیچھے وہی پڑھتا ہے جو گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے معنی کی تلاش وہی کرتا ہے جو گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے. اس کا معنی جب رب نے ظاہر نہیں فرمایا تو تمہیں اس کے پیچھے پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ اور پھر محکم آیتیں بھی جو ہیں وہ آیات کہ جن میں تفسیر کی حاجت ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں علماء کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن پڑھیں گے، حال یہ ہے کہ عربی لغت کا ان کا حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑے دعوے دار کو میں سن رہا، وہ کہتا ہے یہ جو زانو ہوتے ہیں نا، زانو، اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. نہ عربی میں پے ہے نہ ٹے ہے. اپنی عربی کا حال یہ ہے کہ کہتا ہے زانو کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. تو بتائیں جس کو یہ نہیں پتا کہ زانو کو عربی میں فاخذن کہتے ہیں، تو بتائیں وہ قرآن کے معنی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو ہم آج آپ کے سامنے یہ بات کو بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا قرآن سمجھنے کا اسلوب کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام کا قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت ابو عبد الرحمن یہ تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ کرام سے قرآن عظیم سیکھا نا، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے تھے. جب اس 10 آیات کا علم و عمل مکمل طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دیتے تو پھر ہم اگلی 10 آیات سیکھتے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ 10 آیات صحابہ کرام جو سیکھ رہے تھے وہ عربی تھے کہ عجمی تھے؟ یقیناً وہ عربی تھے، اور اس دور میں تو عربی بھی بڑی فصیح و بلیغ تھی، وہ تو عربی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. اور صحابہ کرام
10 آیات صرف سیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں تب تک اچھی طرح ہم جب تک سیکھ نہ لیتے تھے ہم آیات آگے سرکار سے سیکھتے ہی نہیں تھے، 10 کر کے سیکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا عالم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سورہ بقرہ 12 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ وہ قرآن کے اندر کیا اسرار و رموز ہوں گے۔ حضرت عمر جو میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار، خلفائے راشدین میں جن کا مقام دوسرے نمبر پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 سال میں سورہ بقرہ مکمل فرماتے ہیں۔ یہ آج کا چھچھوندر جس کو عربی کی الف بے کا نہیں پتا، یہ کہتا ہے کہ میں قرآن خود سمجھوں گا، مجھے کسی کی عادت نہیں ہے، یہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں مولوی قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن پڑھنے سے ہم نے منع نہیں کیا، ہم تو دن رات کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، لیکن ہم کہتے ہیں جس طرح امت کا طریقہ کار رہا ہے قرآن سمجھنے کا، قرآن ویسے سمجھو، قرآن ویسے سمجھو۔ اور اندھا دھند ترجمے کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی مرضی کے ترجمے جنہوں نے کیے، انہوں نے اپنی مرضی کا مفہوم قرآن پاک کا جو نکالا تو ٹھوکر یہ کھائی کہ پوری امت پہ شرک کے فتوے لگا دیے، پوری امت پہ بدعت کے فتوے لگا دیے، یہاں تک کہ انبیاء کی شان میں توہین تک کر دی۔ اور بعض بدبختوں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورۃ الضحیٰ کا میں جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو گمراہ پایا تو پھر ہدایت دی۔ معاذ اللہ، ضالن کا ترجمہ عام لغت میں اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا گمراہی ترجمہ ہے، لہذا ڈائریکٹ اندھا دھند ترجمہ کر کے نبی کے لیے گمراہی کا ترجمہ کر دیا۔ معاذ اللہ، اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو یہ بات نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کے خلاف ایسے ہے کہ جب قرآن خود کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب تو نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، تو نبی تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے۔ تو پھر اگر یہاں معنی گمراہی کا لیں تو پھر اس آیت کا معنی کیا نکلے گا؟ تو پھر تو قرآن کی آیتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، قرآن کی آیتوں کا ٹکراؤ ماننے سے جہل باری تعالیٰ لازم آئے گا، اور جو جہل باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا صرف لغت کا منہ دیکھ لینے سے قرآن کے ترجمے نہیں ہوتے، اس کے لیے علماء نے جو علم لکھے ہیں وہ بہت سارے علم پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کے کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب علم القرآن کے اندر لکھا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ایسی لگیں کہ گمراہی کے گڑھ میں بہت سارے، جس کے اندر صرف ہے، نحو ہے، علم لغت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں وہ آیتیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو غیر خدا کو پکارے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے، یعنی قیامت والے دن کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، وہ غائب ہو جائیں گے بت جن کو یہ کافر پکارتے تھے۔
تو اس قسم کی آیات ہیں. بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم نکالا کہ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لہٰذا تم نے جب اولیاء سے مدد مانگی، تم نے انبیاء سے مدد مانگی، ان کو پکارا، اللہ کے سوا دوسرے کو پکارا، تو جس طرح وہ کافر مشرک تھے تم بھی مشرک ہو گئے. یہ انہوں نے فتویٰ لگا دیا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کا یہ مفہوم جو تم نے سمجھا ہے، اب یہاں پر یدعو کا معنی انہوں نے کیا پکارنا. یدعو کا معنی کیا کیا؟ دعا یدعو کا معنی کیا پکارنا. اب جب انہوں نے صرف لغت کا اعتبار کیا تو ٹھوکر کھائی، اور علماء کا دامن چھوڑا تو ٹھوکر کھائی. تو اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ مطلقاً پکارنے سے اگر اللہ کے سوا کسی کو پکارا جائے مدد کے لیے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی یہ مفہوم بھی نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، یہ خود قرآنی آیات کے بھی خلاف ہے، اور عقلاً بھی یہ معنی درست نہیں کہ صبح و شام آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اے فلاں ذرا میری مدد تو کرنا، اے فلاں ذرا میری مدد کرنا، ذرا میرا یہ کام کر دینا. صبح و شام ہم پکار کر ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ جو پکار ہے نا، یہ جو دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اور جو دور سے پکارا جاتا ہے یہاں پر یہ مراد ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مراد قرآن کی کس آیت میں ہے؟ جن آیتوں کو تم نے پیش کیا ان آیات میں کہیں یہ اللہ نے بیان نہیں کیا دور سے پکارو یا نزدیک سے پکارو، زندہ کو پکارو یا مردہ کو پکارو. مطلقاً پکارنے کو گمراہی اور شرک قرار دیا گیا ہے. اور تم نے اگر اس کا معنی یہ مراد لیا ہے کہ مطلقاً کسی کو بھی پکارا جائے تو کفر و شرک ہے، تو پھر تو قرآن کی آیتوں کا بھی یہ خلاف ہے اور عقل کے بھی یہ خلاف ہے. قرآن دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 میں، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اب یہاں پہ بھی ادعو دعا یدعو کا مادہ آ گیا. اگر مطلقاً پکار مراد ہے تو پھر کیا قرآن یہاں پر تو خود حکم دے رہا ہے کہ پکارو ان کے باپ کے نام سے؟ اسی طرح پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں دوسرے گروہ میں پکارتے تھے. اور اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر تم ان کو پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کہا مولا تو مار کر زندہ کیسے کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے، تو 4 پرندوں کا حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھ لو، ان کیما کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو پکارو. اب یہاں پر تو خود ابراہیم علیہ السلام مردہ کو پکار رہے ہیں، کیما کر کے پہاڑوں پہ رکھ کر ان مردہ کو پکار رہے ہیں. تو جو معنی تم نے مراد لیا ہے اس معنی سے تو معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی شرک کا فتویٰ لگ جائے گا. تو اب جو معنی تم مراد لے رہے ہو وہ معنی مراد لیا جائے تو خود قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے. تو پتہ چلا منہ اٹھا کر چند کتابیں لغت کی پڑھ کر قرآن کے ترجمے نہیں ہوتے. تو جب ترجمے نہیں ہوتے تو ترجمانی کہاں سے ہوگی؟ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے پہلے مراتب کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کی آیاتوں کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے. وہ آیات جن کو تفسیر کی حاجت ہے ان کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. تو علماء نے اس کے درجے بیان کیے ہیں. جن آیات کو تفسیر کی حاجت ہے ان کو سمجھنے کے 4 درجے ہیں. تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالحدیث، تفسیر قرآن بالاجماع امت، تفسیر قرآن بالاقوال المجتہدین. یعنی تفسیر قرآن اگر کسی قرآن کے لفظ کو سمجھنے کی حاجت ہے تو قرآن کی بعض آیتیں ہی بعض کی تفصیل بیان کرتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا قرآن کی آیات جو ہیں
یہ جن کو تفسیر کی حاجت ہے، کیا دوسری آیات میں ان کا معنی بیان کیا گیا ہے؟ مراد بیان کی گئی ہے؟ اگر ہمیں قرآن میں نہ ملے تو پھر ہم صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا بیان فرمایا ہے؟ احادیث میں آپ بخاری میں دیکھ لیں کہ تفاسیر کے پورے ابواب ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تفاسیر ہیں، ان کی روایات درج ہیں، دیگر بہت ساری کتب کے اندر بھی احادیث کی۔ اسی طرح پھر تفسیر قرآن ہوگی اجماع امت سے، کہ جس معنی پر صحابہ کرام کا یا تابعین کا اتفاق ہو گیا ہو کہ یہ معنی یہاں مراد ہے، پھر اس تفسیر کو لیں گے، کیونکہ اجماع امت بھی حجت ہوتی ہے۔ حجت شرعیہ میں سے تیسری حجت اجماع امت ہے، اجماع امت ہے، تو اجماع امت کو دیکھا جائے گا، اور اگر اجماع امت میں بھی نہ ملے تو پھر مجتہدین کے اقوال میں دیکھا جائے گا۔ یہ درجے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ، میں اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، وقت اتنی نہیں ہے، اب میں ان آیات کا مفہوم سمجھانے کے لیے آپ کو پہلا درجہ سمجھا رہا ہوں کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن ہی کی آیات سے کی جائے گی۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے یہ آیات بیان کی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں بعض آیات میں ایک چیز کا ذکر اجمالی طور پر ہوتا ہے، یعنی اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہوتی، اس کو تفصیل کی حاجت ہوتی ہے۔ ان 50 آیات کے بعد اگر ایک آیت میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے تو وہ ایک آیت جس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے وہ ان تمام آیتوں کے لیے تفسیر قرار پائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے محبوب فرما دیجیے اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایسے کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ میں اب یہاں پر آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اس کی تفسیر کی حاجت ہے۔ اہل کتاب کا اگر لغت میں ترجمہ دیکھا جائے تو کتاب والا، ابھی کتاب سے مراد یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ انسانی کتاب مراد ہے یا رحمانی کتاب مراد ہے؟ اگر انسانی کتاب مراد نہیں، رحمانی کتاب مراد ہے، تو پھر کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا قرآن مجید ہے؟ یہ خطاب کن کو ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اہل کتاب وہ ہیں کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب فرمائے گا تو وہاں سے مراد قرآن سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات، زبور، انجیل، اور ان کو ماننے والے وہ اہل کتاب مراد ہوں گے۔ اب یہاں پر قرآن کی آیت کی تفسیر جو ہے کہ جس کو وضاحت کی حاجت تھی خود قرآن نے کر دی۔ اس کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے تھے کہ یہاں پہ اہل کتاب سے مراد کون اہل کتاب ہے، تو قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے، وہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی۔ اسی طرح یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا اگر تم جس کو پکارتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کو پکارو گے تو تم گمراہ ہو، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اگر یہاں پر مطلقاً پکارنا مراد ہے تو پھر تو قرآن کی دوسری آیات میں خود پکارنے کا حکم ہے۔ تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر پکارنے سے کون سا پکارنا مراد ہے کہ جو کفر اور شرک ہے، وہ کون سا پکارنا مراد ہے؟ ہر پکارنا تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہر پکار پر یہ حکم لگا دیا جائے تو پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں بچے گا۔ صبح و شام ایک دوسرے کو ہم پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، زندہ کو بھی پکارتے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی پکارنے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ میں نے بیان کیا
اللہ فرماتا ہے ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو ان کا تو کیما کر دیا گیا تھا, مردہ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, وہ آ گئے. تو پھر پکار سے مراد کون سی پکار مراد ہے؟ تو پھر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. پکار سے مراد کون سی پکار مراد ہے؟ اللہ اکبر. اس پکار سے مراد وہ پکار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. سورہ کہف کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارتے ہیں, جو اس کی قیامت تک نہ سننے اور نہ انہیں اسی کی پکار یعنی عبادت کی خبر تک نہیں. اچھا, جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس کی پکار کی خبر تک نہیں, اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. اب اس آیت میں پتہ چلا وہ جس پکار کو کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے وہ پکار ہے کہ جب کسی کو آپ معبود سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر پکاریں گے تو یہ پکارنا کفر ہے, اس کے علاوہ کوئی پکار کفر نہیں ہے. کیونکہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ تفسیر کر رہی ہے ان آیات کی کہ وہاں پہ جو پکارنا مراد ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, ان کو پکارنا کفر اور شرک ہے. یہ اس پکار سے مراد یہ ہے کہ ان کو عبادت کے لائق سمجھ کر اگر پکارو گے تو کفر اور شرک ہے. تو اب کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھا جائے تو وہ کافر جو تھے بتوں کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کون ہے گمراہ جو خدا کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی سنتے نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ بت ہے نا, اور نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں. اور جب قیامت والے دن وہ جمع ہوں گے تو وہ تو ان کے خود دشمن بنے پڑے ہوں گے بت, اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. تو پتہ چلا یہاں پر جہاں پر یہ آیتیں ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو, وہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر نہ پکارو. اگر عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا تو پھر کفر اور شرک ہو جائے گا. ایمان سے بتائیں, آپ اگر دادا صاحب کو پکاریں یا غوث پاک کو پکاریں یا خواجہ غریب نواز کو پکاریں, آپ کے دل میں کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے یہ مدد ہماری کر رہے ہیں. اور جو کافر بتوں کو پکارتے تھے وہ کس عقیدے سے پکارتے تھے؟ وہ اس عقیدے سے پکارتے تھے کہ یہ عبادت کے لائق ہیں, عبادت کے مستحق ہیں, ان کو خدا سمجھ کر معبود سمجھ کر پکارتے تھے. تو وہ بتوں کو معبود سمجھ کر پکار کر کافر ہو گئے. اور ہم اولیاء اور انبیاء کو اگر مدد کے لیے پکاریں تو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں, اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر پکارتے ہیں. اور یہ پکارنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے بلکہ 14 صدیوں کی امت کے معمول سے یہ ثابت ہے. یہ معمول سے ثابت ہے. تو جنہوں نے قرآن کو اصول سے نہیں سمجھا انہوں نے یہ آیتیں لے کر پوری امت پر شرک کا فتویٰ لگا دیا. یہ تو دادا صاحب کو پکارنے والے, یہ انبیاء رسول اللہ کہنے والے یا غوث پہنے والے, یہ تو سارے کافر اور مشرک ہو گئے. انہوں نے تو اللہ کے سوا دوسرے کو پکار لیا. انہوں نے دوسری آیتوں کو نہ دیکھا, دوسری آیتوں کو نہ دیکھا کہ اگر اس پکار پر ہم کفر اور شرک کا حکم دے رہے ہیں تو دوسری آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خود پکار کا ذکر فرمایا ہے. تو پتہ چلا یہ معنی و مفہوم مراد نہیں ہے
کہ مددگار سمجھ کر مطلقاً کسی کو مددگار سمجھ کر پکارو تو کفر و شرک ہے، بلکہ کفر و شرک تب ہوگا کہ جب کسی کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر، عبادت کا لائق سمجھ کر تم مدد کے لیے پکارو گے، پھر کفر و شرک ہوگا۔ تو یہ اندھا دھند ترجموں کے نتیجے یہ نکلے کہ اپنی مرضی سے قرآن کا مفہوم بدلا اور واردات کی قرآن پاک کے اوپر، اور امت کو گمراہی کے دہانوں پہ لگا دیا۔ اگر مطلقاً پکار شرک ہے تو مجھے یہ بتائیں، حدیث صحیح ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، جب تم کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہارا کوئی ہمدم نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے، اللہ نے وہ مدد کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو یہاں تو حضور خود پکارنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر کیا معاذ اللہ حضور کفر و شرک کا حکم دے رہے ہیں؟ تو پتہ چلا تم نے قرآن سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، ایک مثال دی ہے میں نے، اس طرح کی سینکڑوں آیات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ اندھا دھند ترجموں کے نتیجے۔ کوئی ترجمہ کر رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مقام کا لحاظ نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ بھائی ترجمہ کر رہے ہیں تو کس ہستی کا کر رہے ہیں، یہاں پہ مراد کیا ہے۔ اگر نبی کو معاذ اللہ گناہ گار کہہ دیا جائے تو پھر امت راہ راست پر کیسے آ سکتی ہے؟ جس نبی کے فعل میں گناہ کا احتمال ہو جائے، اس نبی کا فعل امت کے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کا قول اور فعل امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔ پتہ چلا انہوں نے ترجمے کرنے میں ڈنڈی ماری اور خطا کی۔ تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ کہ بھائی قرآن سمجھیں، آئیے قرآن سیکھنے کی طرف آئیں، قرآن سمجھنے کی طرف آئیں، لیکن قرآن اس طرح سمجھیں کہ جس طرح 1400 سال کی ایک لڑی اور ایک چین ہے، جس طرح محدثین نے، مفسرین نے، جس طرح امت نے قرآن سیکھنے کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور قرآن سیکھنے کے لیے جو علوم بنائے، وہ سیکھ کر قرآن کو سمجھیے۔ اندھا دھند یہ سمجھ لیں کہ جناب 2-4 لغت کی کتابیں پڑھی اور سمجھ لیں میں مفسر قرآن بن گیا ہوں، تو پھر آئیے بیٹھیے 2-4 ہم آپ سے سوال کریں گے، لگ پتہ جائے گا آپ کو کتنا قرآن آتا ہے۔ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہا، تو ماشاءاللہ اللہ محبت ہے۔ تو قرآن پاک سمجھنے کی طرف آنا چاہیے، علماء کا دامن پکڑنا چاہیے، وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور جس طریقے پر 1400 سال سے امت گامزن ہے، اور اسی طریقے کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ نہیں مانگتے دعا، مولا میں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ نام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، مسئلے پر ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ نام یافتہ لوگ داتا صاحب ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء، یہ نام یافتہ لوگ ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو پھر صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔